ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے, اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے, امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی, یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات, قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, بالکل واضح ہے. اور آخری بات, سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے, پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں, سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے, یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے, یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے, عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا, تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے. عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یالی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ, کئی گورے ہیں جو عربی پڑھا رہے ہیں, انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے. اب رہ گئی روایتیں, تو میں وہی بات, ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو, تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کہیں اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 180 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے, تو بتائیں کوئی ایسی روایت. تو ہم بالروایت, یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے. رائے تو وہاں داخل ہے جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسچنز کے لیے کہ ان کی اوریجنل کتاب جو ہے ہبرو میں تھی, اس وقت جو ہے وہ نسخہ گریک لینگویج میں ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اوریجنل کیا تھا. ہماری تو عربی میں کتاب نازل ہوئی تھی, عربی زندہ ہے. آج بھی آپ کسی یہودی عربی کو بھی بٹھائے نا, اور وہ جو قرآن کو پڑھ کے مطلب لے گا نا, وہ معتبر ہوگا, مسلمان کا معتبر نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان فرقے سے ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ رہے شاہ جی, سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جس طرح سی این این اور بی بی سی کی پٹی کا ایک مطلب لیا جاتا ہے, کیونکہ وہاں ہمارا فرقہ نہیں جڑا ہوتا, قرآن سے ہمارا فرقہ جڑا ہوتا ہے, قرآن کی پٹی کا ایک مطلب نہیں لیا جاتا. اور یار جہاں پہ اہل حدیث علماء کو چھوڑ دیتا ہوں میں, شیعہ بریلوی کا یہ حال ہے کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ سے وہ کہیں کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے, غیر اللہ سے مدد ثابت ہوگی تو ہم یہ کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین. اس کا مطلب المدد یا نماز, المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ ساتھ ہی لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین. یہ اس ایک آیت نے بڑے بڑے علماء کی مٹی پلید کر دی ہے. پرانے اور نئے سارے بابوں کو پکارنے کے لیے استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ پیش کرتے ہیں. ایون پیر میر علی شاہ صاحب نے بابوں کو پکارنے کے اوپر یہ آیت پیش کی ہے, جن کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں. مجھے بتائیں, یہ ہمارا میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی مذاق اڑائے گا, یار یہ بابا جی کو اس میں سے یہ نظر آیا ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو, تو جی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد مانگ سکتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز اور صبر کو مدد کے لیے پکارو؟ وہ ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. کس کی؟ ان اللہ مع الصابرین. تو جب ہمارے پرانے بڑوں اور نئے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس آیت کی یہ کر رہے ہیں, تفسیر بالرائے یہ کر رہے ہیں, ہم قرآن کو ویسے مانتے ہیں جیسے نازل ہوا ہے. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے کہ ہم رائے سے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جو قرآن کا مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ آپ نے نہیں لینا, اس کے بالکل اپوزٹ لینا ہے جو ہمارے بابوں نے بتایا. تو رائے تو تمہارے بابے کر کے گئے ہیں نا, تو ہمارا تو عقیدہ آپ کو واضح پتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. شاہ جی لے جاؤ بابے اتوں دبو انہوں کی. پریکٹیکل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں جو کل کا ہی واقعہ ہے نا, اس کے نسبت سے ہے کہ کل کافی زیادہ واٹس ایپ گروپ میں اس پہ ہنگامہ تھا, پھر بعد کسی مولوی کسی بابے کا نام نہیں لینا, جنرل بات کریں, ہم کسی کو یہاں سے فیم نہیں دینا چاہتے, نام نہیں لیتے. انٹرنیٹ کے اوپر بھی کافی زیادہ اس پر ڈیبیٹس وغیرہ ہوئی. ایک مثال بتائیں. وہ یہ مثال یہ تھی جی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غدیر خون کی حدیث ہے نا, من کنت مولا فاز علی مولا. اب اس میں ایک گروپ ہے جو نعوذ باللہ انکار ہی کر دے یا مانتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. انہوں نے کہا جی آپ اگر حضرت علی سے محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں, سارا کرتے ہیں, آپ کا دعویٰ باطل. کیسے باطل ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں جی اس وجہ سے باطل ہے کہ اہل سنت کی روایات انہوں نے پیش کی اور اہل تشیع کی بھی پیش کی,
जी अब अहले तशय्युअ का तो मैं सच्ची बात है इल्म ही नहीं है कि उनकी कौन सी रवायात है नहीं, लेकिन बहरहाल उनके नजदीक वो कहते हैं हमारे इमाम बाकर से या जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जो 2 आयात कुरान मजीद की हैं, एक या अय्युहर रसूल बलिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक जिसको आयत बलिग कहते हैं, और एक आयत तकमील दीन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये गदीर खुम में नाजिल हुई और आगे हजरत अली की वलायत का ऐलान कर दें। तो वो कहते हैं जी कि आप इन आयात को क्यों नहीं मानते जब आपकी सही सनद रवायात और हमारी सही सनद रवायात इस पर शायद आप शुरू कर दी ना, बात कुरान की कर रहे हैं और रवायतें लेके आ रहे हैं, ये तो नहीं कर रहा। वो कहते हैं जी इसकी कहते हैं ये मैं जवाब देता हूं सरकार, कहते हैं सरकार मैं इंजीनियर हाँ, एक मिनट तशरीह क्यों करोगे? इतना बड़ा अकीदा कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के बाद आपने इमामत को दुनिया में राइज करना है, अल्लाह ताला को यह अकीदा कम से कम कुरान में रखना चाहिए था, कम से कम। नहीं वो कहते हैं ना इमामों ने बताया ना कि सरकार इमामों ने बताया तो कुरान की तरह है, कुरान ने यह आयत तो बता दी, इसके बाद जो अकीदा बनाना था वो क्यों नहीं बताया? खत्म नबूवत बहुत बड़ा अकीदा था ना, कुरान में मौजूद है, इसको हदीसों में नहीं छोड़ा। मुझे आप मुसलमानों का एक बुनियादी अकीदा बताएं, बुनियादी अकीदा जिसके ऊपर पूरी की पूरी उम्मत खड़ी हुई है और उसकी जड़ कुरान में मौजूद ना हो। तमाम अकायद कुरान में मौजूद नहीं, वो तो कहते हैं कि कुरान में है ही इमामत, वो तो कहते हैं आयात अगर आप कुरान को खोलें अल्लाह के बंदे जगह इमामत के अलावा है ही कुछ कोई तरावी से 20 तरावियां साबित करे और यूफून से यूफून साबित कर दे, कुरान यूफून नहीं लिखे, उससे मुराद लेते हैं कि मनसूस मिन अल्लाह ही कुरान से सब साबित होता है। उनको छोड़े यार, उनको तो जिनको कुरान पढ़ के यही नहीं समझ आई कि हमने जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें मदद के लिए पुकारना है या अल्लाह को पुकारना है, आगे क्या चलना है हमने, ये लोग हमारे साथ बात करेंगे, वो बात करें कि जो लोग कुरान और सुन्नत की तालीमात को लेके चल रहे हैं। तो बुनियादी चीज ये है कि ये अकीदा इतना बड़ा है, खत्म नबूवत का तो अकीदा आ गया ना, खत्म नबूवत की आयत मुझे बता रही है कि नबी इस्लाम के बाद कुछ भी नहीं है। अब मुझे आप कुरान से कोई आयत बताएं जिसके बाद हो कि खत्म नबूवत के बाद ये चलेगा आगे, मैं मान लूंगा। इसके लिए अगर आप रवायतों पे आएंगे फिर मैं कहूंगा कि मुझे कोई चीज मजबूर नहीं करती कि मैं कोई ऐसा अकीदा जो कुरान के खिलाफ है रवायतों की बुनियाद पर रखूं, और वो इतना बुनियादी अकीदा है। छोटा मोटा अकीदा हो ना तो चला लें, कोई मसला नहीं, चलाएं, एक्सप्लेनेशन में चलाना चाहते हैं। खत्म नबूवत की आयत मुझे ये मजबूर कर रही है कि मामला खत्म हो चुका है, आगे ये मामला चलना कोई नहीं, अल्लाह और मखलूक का डिवाइन कोई रिलेशन नहीं है इसके बाद, दैट्स ऑल। और ये इमाम मेहदी का जो कंसेप्ट है क्या, उससे बाद लोग ये कहते हैं ना, वो कहते हैं आप अगर आखिरी को मनसूस में अल्लाह मानते हैं, नहीं हम नहीं मानते, क्यों माने हम मनसूस? ये मतलब सरकार कब बात है, फिर मैं उनसे बात करूंगा, कुरान में तो नहीं इमाम मेहदी का जिक्र, रवायतों की बुनियाद पे है ना, तो जो शख्सियत रवायतों से साबित हो रही है उसको रवायतों वाला ही दर्जा देना। हाँ, इनसे भी बड़ी शख्सियत हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम है ना, तो उनके आने की खबर कुरान में भी मौजूद है कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर उनकी मौत से पहले ईसा पर ईमान ले आएगा, ठीक है, ये मौजूद है। तो हम इस अकीदे पे भी इवन कोई इख्तलाफ करता है ना, तो ये अकीदा भी हमने रवायतों से जोड़ के बनाया है, एब्सोल्युटली नहीं बनाया हुआ। लेकिन इस अकीदे के ऊपर चूंकि इजमा उम्मत चल रहा है और साथ ये भी चल रहा है कि ईसा इब्न मरियम उम्मती की हैसियत से आएंगे, तो मनसूस मिन अल्लाह, तो हम ईसा इब्न मरियम को भी उस हवाले से नहीं मान रहे कि उन्होंने कोई नई शरीयत आगे बतानी है, ठीक है। ये बताते हैं कि ये दीन की वो तशरीहात करेंगे जो कुरान के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये तशरीहात आइम्मा अहले बैत ने नहीं की हुई है। मुझे बताएं नाजुल बलागा से क्यों भाग रहे हैं शिया? मैंने नाजुल बलागा से अकीदा इमामत, मातम, तौहीद, इमाम हसन को 31 नंबर मकतूब लिख रहे हैं मौला अली के, तू उसकी औलाद है जिसने फना हो जाना है, उस अल्लाह से मांग जिसे मौत नहीं है, और वो अल्लाह वो है जिसने अपने दरबार का कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, और उसने अपने तक पहुंचने के लिए कोई वसीला भी ऐसा नहीं बनाया कि जिसका हमें पाबंद किया हो। अब मुझे बताएं अगर मौला हसन को मौला अली कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं बीच में डालनी, तो सबसे पहले या अली मदद का नारा तो लगाना चाहिए था मौला हसन को। अब ये नाजुल बलागा में 31 नंबर मकतूब मैंने तो नहीं गन पॉइंट पे दाखिल करवाया, ये पहले से मौजूद था ना। अब जब ये सारी बातें आ रहे हैं तो अब मैं ये बातें भी सुन लूं जी नाजुल बलागा तो साबित ही नहीं मौला अली से, बड़ा अच्छा हो गया, मैंने सुन्नी शिया का इजमा करवा दिया। सुन्नी तो पहले ही कहते थे फ्रॉड है किताब, शिया भी कह रहे फ्रॉड, मैं कहना तुम दो फ्रॉड हो। हाँ, असी मलने आने हैं मौला अली ने। भाई अकीदा कहां से आया? कुरान की? कुरान में ही आएगा। नहीं, कुरान की बातिल तावील के जो हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं, शैतान से आया। बड़ा उस्ताद जी सरकार, ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरह हज की आयत नंबर 52 है कि हमने जब भी अंबिया के ऊपर वही की ना, शैतान उसमें कोई ना कोई मिक्सिंग कर देता था बाद में, फिर अल्लाह ताला हक को वाज़े करता था। आप मुझे बताएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवाहिदीन है ना,
تو سارا شرک عرب میں کیوں تھا؟ وہ اولاد تھے بنو اسماعیل، شیطان نے لایا نا، اور کیا اس میں کیا مسئلہ؟ علی بھائی ایک فائنل بات آپ سے کلیئر کرا لوں، مزید اس میں ایڈیشن ہو جائے نا، کہ جو قرآن مجید میں امامت کا ذکر تو ہے، بارہا ذکر ہے، نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو امامت تو سرکار تو ساتھ اس میں تھا کہ جو ظالم ہے ان کو عہد نہیں پہنچے گا، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ امامت یہ امامت ہے کہ آپ نے، وہ تو امام مسجد بھی امام ہے، امامت سے مراد یہ ہے کہ وقت کا پیغمبر امام ہوتا ہے، اس کے بعد پیغمبر کے بہاف کے اوپر لوگ دین سکھاتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کوئی منصوص من اللہ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ چونکہ نبی نہیں آنا، کیوں؟ دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو کسی امام کا منصوص من اللہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی دین میں ادھوری چیز رہ گئی ہو نا تو پھر منصوص من اللہ ہو۔ پھر اگلی بات میں ابھی آپ کا فیل کر دیتا ہوں، مجھے بتائیں امام باقر علیہ السلام نے ہوائی جہاز میں جو نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے وہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس دور کا امام ہے نا، یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ اس دور کے امام ہے، ریٹائر ہی نہیں ہوئے ابھی تک، نہیں نہ ہوئے ابھی تک ریٹائر، انفی دنیا میں موجود ہے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کدھر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ چاند پہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ کیسے کھڑے ہوں گے؟ میں بتاتا ہوں، یہ میں نے جو بات کی تھی نا، اس کو مذاق میں نہ ڈالے کہ ہم امام ہیں، ہم امام اس دور کے ہیں، اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے۔ امام حنیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے، میرے مرنے کے بعد جو اگلے دور کے پرابلم آئیں گے وہ اس دور کے لوگ بتائیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، جو لوگوں کو بتائیں گے کہ دین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے۔ تو میں نے مسئلے حل کیے نا اس دور کے، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ یہ تو نہ امام باقر نے لکھا، نہ امام جعفر نے لکھا، نہ امام حنیفہ نے۔ تو مجھے بتائیں وہ امام کہ جن کی اولادوں میں بھی لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے مسائل کا حل ہمیں کہاں سے دیا ہوگا؟ آج گورا ایک آ جائے اور آپ کے جی امام منصوص من اللہ ہے تو وہ آگے آپ سے پوچھے کہ اچھا جی مجھے پھر امام سے ذرا پوچھ کے بتائیں اسپیکر میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو آپ کہیں گے وہ ایران میں ایک فتویٰ کمیٹی بنی ہوئی ہے علماء کی۔ تو سرکار یہ ہے، یہ امام ہے جو امام خمینی نے بنایا ہے۔ حالانکہ امام زمانہ کو وہ مانتے ہیں، لیکن انہوں نے امام زمانہ کے ساتھ کوئی انٹریکشن کے لیے کمیٹی نہیں بنائی، وہ ایران کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے، سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی فتویٰ دیتی ہے، تو ان انٹینشنلی انہوں نے خود مان لیا ہوا ہے۔ امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھ کے بتاتے؟ یعنی اس دور کے مسائل ہیں، امام زمانہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ خود شیعہ کے اندر کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ اگر امام دنیا میں کوئی موجود ہے، یہ اگلا چھکا، تو فرقہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ پھر ایک امام کے اوپر دنیا اکٹھی ہوگی۔ اگر دنیا میں اس وقت موجود ہے نا امام، وہ سامنے آئے گا، وہ لیڈ کرے گا، اور اگر وہ لیڈ نہیں کر رہا تو اتنے فرقے، اللہ معافی دے، ان ساروں کا وبال پھر اس شخص کے اوپر پڑے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں۔ کیونکہ انبیاء جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی نے بغاوت کی ہے؟ حتیٰ کہ تلواریں نکل آئی تھی جب نبی علیہ السلام کی بیوی کے اوپر تہمت لگی اور انصار اور مہاجر کی، آپ نے صرف ممبر پہ چڑھ کے کہا جاہلیت کی رسومات، ساروں تلواریں واپس کر۔ لیکن مولا علی کے دور میں تو تلواریں واپس نہیں گئی ہیں۔ جو اوریجنل امام تھا وہ بھی امت کو ایک جگہ نہیں جمع کر سکا، دو ٹکڑے ہوگی امت۔ یہ نبی کا ہی ٹائٹل ہے۔ اور علی بھائی اس میں ایک فائنل کلیئرٹی یہ دے دیں، یہ جو قرآن سے دعویٰ کرتے ہیں جو روافض حضرات بالخصوص کہ جی یار قرآن سے جو صوفی دعویٰ کر رہے ہیں یا رافضی کر رہے ہیں یا سنی کر رہے ہیں، شیعہ کر رہے ہیں، وہ اگر قرآن آپ خود کھول کے پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک دعویٰ علی بھائی یہ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہم پہ تو چڑھ چڑھ کر آتے ہو نا، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جو آپ کا موقف ہے کہ شورا ہوتی ہے یا لوگوں کے اختیار ہے یا جمہوریت کا سسٹم ہے، قرآن میں کسی جگہ بتا دو کہ اللہ نے کوئی نبی نعوذ باللہ ایسے بنایا ہے، یا کسی نبی نے جیسے حضرت داؤد نے جالوت علیہ السلام کو بنایا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہتے ہیں قرآن میں ایسا موقف ہی کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ہر بندہ یہ موقف اس لیے نہیں ہوگا کہ رسول اللہ سے پہلے خاتم النبیین کوئی نہیں نہ آیا، یہ آپ کو پہلے بھی میں نے سمجھایا۔ رسول اللہ سے پہلے آخری نبی اگر کوئی آیا ہوتا نا تو میں کوئی مثال دیتا، میں آپ کو کہاں سے مثال دوں؟ رسول اللہ کی تو مثال ہے ہی نہیں ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ہے، اس طرح کا سٹیٹس اگلے انبیاء میں سے دکھائیں کہ داؤد کا خلیفہ ہوا سلیمان، تو رسول اللہ خلیفہ اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، دین مکمل کر لیا۔ سلیمان تو اس لیے ہونے کہ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے اور کوئی پرابلم ہوں گے ان کو سالو کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا نا، محفوظ کر دیا، اور آپ پہ ختم نبوت کر دی۔ ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے جو اپنا آپ کا بیٹا تھا؟ حسن حسین تو بعد میں منظر عام پہ آئے نا، نبی علیہ السلام کی جو اپنی اولاد ہے حضرت ابراہیم جن کی قبر ہے بقیع غرقد میں، تو انہوں نے کہا کہ حضور کا ابراہیم جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا، شیر خارگی کی عمر میں، اگر وہ بڑا ہوتا تو پیغمبر بنتا، لیکن وہ اس لیے فوت ہو گیا کہ رسول اللہ پہ ختم نبوت ہو چکی ہے۔
अगर ये खत्म नबूवत ना हुई होती ना तो हजरत अली को तो छोड़ दे, पहले तो इब्राहिम बिन मोहम्मद ने बनना था रसूलुल्लाह का जानशीन। हजरत अली और मीर हमजा की बारी तो बाद में आनी थी। और अली भाई अगर इसको इस तरह से ना लिया जाए जैसे ये जो पेश करते हैं ना सही सनद रिवायात अहले सुन्नत की बकौल इनके, और अहले तशय्युअ का तो हमें पता नहीं है कि वो सही सनद है या नहीं, बल्कि पेश करते हैं कि गदीर खून पर ये 2 आयात उतरी, इनका शान नज़ूल ये है। और अगर मनसूस मिन अल्लाह का कीदा ना माना जाए, जैसे बात ज़ियादिया वगैरह भी तो है ना, शियों में भी मुख्तलिफ गुना जो मनसूस मिन अल्लाह उस तरह नहीं मानते, तो फिर आपको इस पर एतराज़ है या आप उन सही सनद रिवायात को फिर भी रिजेक्ट मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं तो कहता हूं इस उम्मत की भी खासियत है, बनी इसराइल की भी खासियत है कि अल्लाह ताला अपने इमाम उठाता है। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं जो इसका जो इन 2 आयात का शान नज़ूल, क्योंकि लोग एक बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी कि तकमील दीन हो गई है ना, तो वो शाह जी मैंने इतना बड़ा छक्का मार दिया है, तकमील दीन हुई तब है जब गदीर में ऐलान शाह जी मैं आगे चला गया ना, मैं तो उससे भी आगे चला गया हूं कि आप जिन इमामों को मनसूस मिन अल्लाह मान रहे हैं उससे मुझे रेलगाड़ी में नमाज, हवाई जहाज में नमाज, ब्लड डोनेशन, अज़ा की पैबंदकारी, ये सारे मसाइल बताएं। तो आप अगर ईमानदार होंगे तो आप कहेंगे तो ये तो उनको खुद नहीं पता, मैं उनसे कहां से बताऊं? जाहिर है उनके दौर में अल्लाह के बंदो 8 से 200-250 साल पहले जंगों में लोग खून निकलने से मर जाते थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि ब्लड का ग्रुप भी होता है कोई। यार देखो ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੱਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਲ 1960 ਚ ਕੱਢਿਆ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, किथे करते रहे ना दीन का काम हो सका और ना ये मामला जो इन्होंने हमारे साथ जोड़े हुए थे। हम सिर्फ पर ये बात करते हैं कि हम आगे चलते हैं ना कि क्या दीन की खिदमत है। खिदमत तो यहां बैठा हूं मैं बता रहा हूं लोगों को दीन, आप जरा बताएं ना कौन सा बता रहा है जो आगे सामने दीन बता रहा है, किधर है? लेकिन आज के दौर के मसाइल बताए, आज के दौर के मसाइल फिर आपने मुझसे ही पूछने हैं या सऊदीया की फतवा कमेटी से पूछना है या ईरान की फतवा कमेटी से पूछनी है, तो मनसूस मिलना मेरा ऐसे ही हो गए। नहीं अगर इमाम मेहदी आ जाए फिर आपसे पूछेंगे हम। नहीं इमाम मेहदी से क्यों, आप जब वो आएंगे तो मुझसे क्यों पूछेंगे, मैं खुद उनके साथ हूंगा। फिर आप उनके साथ क्यों होंगे कि मनसूस नहीं है? तो मनसूस की वजह से नहीं, मुकाबले पे आ सकते हैं। क्यों मुकाबले पे आऊंगा? वो इसलिए कि मैं अहदीस की बुनियाद पे उन्हें समझता हूं कि वो राय रास्त पे होंगे। हाँ अगर आज इमाम मेहदी आके आपकी लैंग्वेज में बात करना, अगर आज इमाम मेहदी आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम मेहदी के साथ भी नहीं, उनका अल्लाह से रब्ता होगा या नहीं होगा? सरकार अगर आज इमाम मेहदी दुनिया में आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम मेहदी के साथ भी नहीं होगा, मैं वीडियो में कह रहा हूं। नहीं आप इस पे तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि वो ये नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ बस जो जो बकवासियात आप लोगों ने कीदे रखे हुए हैं ना, जो जो शिरक आपके अंदर कूदा हुआ है आपके जीन्स में, वो सारी बकवासियात इमाम मेहदी नहीं करेंगे। जिस तरह इमाम मेहदी सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कहेंगे ना, इमाम मेहदी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। कोई डिवाइन गाइडेंस होगी उनको या नहीं होगी? डिवाइन गाइडेंस या बुक्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे? जाहिर है यही होगा सारा। डिवाइन गाइडेंस नहीं होगी, डिवाइन गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं इमाम मेहदी के साथ जो लोग अटैच होंगे वो एक ऐसी कम्युनिटी के लीडर होंगे ना जो उनको एक्सेप्ट कर लेगी जी। तो उस कम्युनिटी की इस्लाह किसने की हुई है? उन लोगों ने जो इमाम मेहदी से पहले आया। बिल्कुल हम लोग तो मिनी इमाम देसी भी है वहां एनएजे, तो जदू बड़ा इमाम आएगा उन्हें मान लांगे। और अगर बड़े इमाम ने कहा सियासत मुआविया जिंदाबाद तो हम नहीं मानेंगे। आप फौरन कह रहे हैं, देखिए मैं कोई और मिसाल देता नहीं समझ नहीं सी आनी, तो आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। हम भी कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इमाम मेहदी के याली मदद, ये हो ही नहीं सकता कि इमाम मेहदी के दुनिया का निजाम पंचतन पाक चला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इमाम मेहदी कुरान के खिलाफ कीदे रख ही नहीं सकता। जिस तरह आप इत्माद से कह रहे हैं वो सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कह सकता, तो हम भी कहते हैं। तो जब बड़ा इमाम आ जाएगा, आप इमाम कह रहे हैं, मैंने तो अपनी वीडियो में दर्जनों दफा अनाउंसमेंट की है, आज भी दुनिया में कोई बंदा है ना जो मेरी तरह कुरान और हदीस बयान कर रहा है, वो आ जाए, वो इधर बैठ जाए बनी बनाई मसरत के ऊपर, मैं रिटायरमेंट लेके सामने बैठता हूं। लेकिन हर चीज कुरान और सुन्नत से बयान करनी, किसी फिरके का लिहाज नहीं करना। मैं तो अपनी जिंदगी में किसी को इमाम मानने के लिए तैयार हूं, बंदा ले आओ। शाह जी शाह जी मैं तुहानू दसां सारी गल्लां दे जवाब मैं तुहाडे नाल पहले रिकॉर्ड कराए ने। एडी आखिरी मुहर्रम विच मीटिंग हुई सी ना, ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड कराया, तुसी भुल जांदे हो। 4 दिन तुसी बैठदे हो राफजियां नाल ना नासबियां नाल, सब कुछ भुल जांदे हो। अच्छा हाजरी लवाई है यारा, अल्लाह दे बंदे हो, कोई कुरान पढ़ के तो गुलामत कादियानी नूं साबित करे, मेरा क्या लेना देना? मनु तुसी ये दसो कि कुरान इंज लिखे है। ओए इरफान साहब कुरान यूफोन भी लिखे है, ये तो साबित करना पैंदा यूफोन डायरेक्ट लिखे है। ओए छड़ दो, तुहाडा इलाज यही है जो मैं दस्या, डायरेक्ट यूफोन लिखे है कुरान।
تو تسی کیا کہو گے یار وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ امام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. جو یہ امام بخاری امام مسلم کیا ہے, یہ امام ہی ہے نا. امام سے مراد کو یہ نہیں ہے, ختم نبوت نے یہ چیزیں بین کر دی ہیں. یہ اگر آپ دروازہ کھولیں گے تو پھر غلام احمد قادیانی دجال تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے عیسیٰ ابن مریم کو تم نے جو ہے وہاں سے پھر ادھار لے لیا ہے, تو میں ایسے بیٹھے میری خدمات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ہاں نہیں, میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے, کافی دفعہ دیا شاہ جی. اور فرقوں کی دکانیں بند. مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ تو کہیں گے اے پیس کہ مارنے والے بھی مسلمان, مرنے والے بھی مسلمان. مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے, اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے, داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے. اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہو تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں, کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے ایک ذمہ کافر کو جو عہد کی پاسداری کے تحت ایک مسلمان ملک کے اندر ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہ رہا ہے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس مسلمان ملک کی فوج کے اوپر ہے. اس کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا غیر مسلم کو, تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, لیکن ایک غیر مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. مسلمان تو چھوڑ دیں, وہ کتنا بڑا جرم ہے. ترمذی کے الفاظ ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو قتل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ پوری زمین و آسمان کی مخلوقات ایک طرف ہے, سارے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے ایک مومن کے قتل کے بدلے میں. اور اس کو سپورٹنگ بخاری کی حدیث ہے, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اس میں فلاں گاؤں والے شامل ہیں, تو آپ نے فرمایا اگر پورا گاؤں بھی شامل ہوا نا میں سب کو ایک کے بدلے میں قتل کرواؤں گا. میں سلوٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کو, حالانکہ میں اسے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا جتنے آج کل وہ ہارڈ لائنر ہوئے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کہ انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا. اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا کردار ہے. انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یار یہ تو اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے میرے بھائی, کیا لوگ جاہل ہیں, لوگوں کو نہیں پتا کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے آپ عزت بنائیں گے. تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ لوگ تو مذہبی طبقے سے متنفر ہو رہے ہیں, تو سب سے پہلے انہوں نے ایک آفیشیل بیان جاری کیا افغانستان والوں نے کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی واقعہ مسلمانوں کے اوپر کرنا حرام ہے اور مسجد میں تو کرنا بدرجہ اولا حرام ہے. ماشاءاللہ, بس اتنی سی بات تھی. ادھر جو ماشاءاللہ مجاہدین تھے نا ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا. جو کل تک فخریہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ کارنامہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارا اس کارنامے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آ گئے. وہ اس لیے آئے کہ جب خالد بن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا تو رومن جنرل نے بھی تلوار اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد بن ولید تو اپنی فورس سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے, 2 کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا. پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر. امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں, 1-2 سال کی گیم تھی, بھاگ جانا تھا انہوں نے. اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے جناب. طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کیا ہے, ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا, رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا. جی ہاں, کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے. اور پولیٹیکل لیڈرز کا یہ حال ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنی اکڑ ہے, یعنی کامن ایشوز کے اوپر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. یار اکانومی پہ بیٹھے, میں نے کئی دفعہ کہا کہ چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی یہ دو لکھ لیے جائیں. حکومت کوئی بھی ہے دوسرے پہ ملبہ نہیں ڈال سکتی کہ انہوں نے IMF سے معاہدہ کیا تھا, ہمارا کیا لینا دینا. سب کے سائن ہو, چاہے اپوزیشن لیڈر ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, تاکہ جب بھی کوئی حکومت چینج ہو اس کے اوپر کوئی کسی کے ساتھ گیم نہ کر سکے, جس طرح آج کر رہے ہیں. اب خان صاحب کو پتا ہے وہ جاتے ہوئے کیا کر کے گئے, لیکن ماشاءاللہ پوری دلیری سے باتیں کر رہے ہیں اور ان کا سودا بک رہا ہے. اور یہ جو چیمپئن آگے سنایا کرتے تھے ہمیں کہ جناب ایک دفعہ ہمیں حکومت دے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کی نیلی بھی آپ کے سامنے کھل کے آ چکی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے. تو سرکار پھر اڑدا تیر بغل سے لیا کیوں چیز ہے, یہ اندازہ نہیں سی تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی اکانومی کو نیچے لے جاتی ہے. چلنے تو یار 5 سال اسمبلی 3.5 سال برداشت کر لیا تھا, 1.5 سال اور کر لیتے یار, کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو جانا تھا. لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیبلٹی تو ملک کے اندر آئے. اس ملک کے اندر آپ کو کوئی ایک خیر کی چیز یونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی نظر آتی ہے, کوئی ایک چیز کہ ہاں جی یہ ہے سب سے بڑا خیر ہمارا دین ہو سکتا تھا, اس میں بھی فرقے کیا فرقیاں بھی بنی ہوئی آگے. پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے جانی دشمن. اسٹیبلشمنٹ نے 70 سالوں کے اندر جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ تو اب اس ٹائم بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں. کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. انہیں پتا کہ اب ہم کیا بات کریں گے, سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں. اور یہ بات میں کوئی فخر یعنی دکھ سے کر رہا ہوں. کسی ملک میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج آمنے سامنے آ جائے. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ملک کے لیے. پاکستان کے لیے تو ہم بالخصوص بات کریں گے, لیکن ظاہر ہے کہ 70 سال کی غلطیاں صرف 2-4 ٹویٹیں کرنے سے اور ایک پولیٹیکل کی اناؤنسمنٹ کرنے کے پریس کانفرنس کرنے سے تو معاف نہیں ہوں گے. یہ کوئی کمپیوٹر کا پروگرام تو نہیں جو انڈو کر کے آپ پرانی پوزیشن پہ لے جائیں گے. یہ تو انڈو نہیں ہوتا, یہ ڈو تو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے اندر انڈو کرتے ہوئے صدیاں لگ جاتی ہیں. تو وہ ہم بھگت رہے ہیں. آپ دیکھ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. یہ دیکھیے یہ کیسی کہانی ہے کہ نا آپ کو یہ ویلاگر سنا رہے ہیں جی پاکستان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے, یہ کوئی اللہ کا خاص فضل ہے, انشاءاللہ اس کو کچھ نہیں ہوگا اور چھڑ دو.
یہ ساری آپ کہانیاں نا 1971 میں بھی کرواتے تھے. بنگلہ دیش بن گیا, ہاں آپ کی قنوت نظر دری کی دری رہ گئی. پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا, بلکہ پاکستان بنانے والے وہ لوگ تھے. اس وقت بھی آپ کو یہی کہانیاں چل رہی ہوتی تھی جناب, انہیں یہ پاکستان ہوتے اللہ آتا ہے جی, 2 ٹوٹے ہو گیا. آج تک ہمارا وہ زخم نہیں ہم سی سکے. چلو ان کے حق میں تو بہتر ہو گیا, ان کی تو اکانومی اوپر چلی گئی. یہ کہانیاں چھوڑ دیں, ہم بچپن سے نہیں سنتے آ رہے ہیں جی پاکستان پہ اللہ کا ایسا فضل ہے, جو آتا ہے کھاتا ہے لیکن ملک میں کچھ نہیں ہوتا. جی اللہ پتا کیا جائے, ہاں وہ نہیں سی, وہ اندر ساری خرابی سی, وہ آخری ٹائم میں پتا لگتا ہے کہ 4th سٹیج کا کینسر ہو چکا ہے. وہ دیمک بھی جب درخت کو چاٹتی ہے نا تو باہر ایک ہلکی سی چھال رہ جاتی ہے, وہ اینڈ میں جا کے پتا چلتا ہے وہ کھایا جا رہا تھا. وہ جو اوپر پردہ تھا وہ یہ تھا, بقول عمران خان صاحب کے کرائے کے قاتل ہم لوگ بنے ہوئے تھے, بیساکھیاں انہوں نے ہمیں دی ہوئی تھی, اور ان قتل کرنے کے سبب ہمیں باہر سے ڈالرز آتے تھے. ضیاء الحق کے دور میں بھی, پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی لگتا تھا کہ بڑی سٹیبل ہے جی. مشرف کے پورے دور کے اندر جی وہ 60 روپے سے ڈالر اوپر نہیں گیا جی, اس لیے نہیں گیا, یہ نہیں ہے کہ مشرف صاحب نے کو کارنامہ کر دیا تھا اس ملک کے لیے, بلکہ یہ تھا کہ باہر سے ہمیں پیسہ آ رہا تھا. وہ پیسہ اب آنا رک گیا کیونکہ اب مزید انہیں کرائے کے قاتل نہیں چاہیے. انہوں نے the damage has been done کر دیا ہمارے ساتھ جو کرنا تھا. ہاں جی, اب انہیں کوئی کرائے کے قاتل نہیں چاہیے, اب باہر سے ڈالرز آنا بند ہو گئے. اب ہمیں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے. پیسہ جس کے پاس ہے وہ تو آپ کو کہے گا کہ اللہ کے نبی چٹائی میں بیٹھتے تھے. ہاں جی, جس کو پلاٹ ملے ہوئے ہیں, جس نے اربوں ڈالر بنا لیے ہیں, جبکہ اس کی پوری زندگی کیا, اس کی پوری نسلوں کی تنخواہیں اتری نہیں تھی جتنے اس نے ایسٹس بنا لیے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہر سال ایک نیا ترانہ ریلیز کر کے آپ کو سنائیں گے اور آپ جھومیں گے. یہ باتیں ہم اس وقت کرتے تھے جب یہ باتیں کرنے پہ پی ٹی آئی والے ہمیں کہتے تھے بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں. ہاں انہوں پتا لگا کیوں پتا ہے, تو اڈے وڈے یا منو وہ تو وڈا یہی گلا کرتا ہے جنہیں میں کرنا. ایک لگا بات ہے کہ وڈا بہت یہ نکل گیا. میں کبھی بھی یہ پاکستان اور انڈیا کی جو گریلا جنگیں آپس میں, کہ اوپر سے امن کے معاہدے ہیں, اٹامک تنصیبات کا بھی تبادلہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ تعالی, اور فوجیں بھی بارڈر پہ موجود ہیں, لیکن اندر بندے گھسا کے ایک دوسرے کی عوام کو مارنا, تکلیف میں رکھنا, اس چیز کی کوئی اجازت نہیں اسلام کے اندر, اور ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. یہاں کی کئی جہادی تنظیمیں جو ایکٹیویٹی پرفارم کرتی رہیں آج بے روزگار ہو گئے. FATF حافظہ اللہ تعالی کی برکت سے, اور بعد میں ضرب عزب حافظہ اللہ تعالی, اور رد الفساد حافظہ اللہ تعالی, اور ابھی کوئی نیا حافظہ اللہ بھی آنے والا ہے یہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد. تو اس کی برکت سے اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ پہلی فراڈ تھا جو کچھ ہو رہا تھا, لیکن اس کے خلاف جو بھی بولتا تھا اسے کہتے تھے یہ غدار وطن ہے. جو لوگ ان کو اس وقت مت دیا کرتے تھے وہ غدار وطن تھے, تو آج انہیں میڈلز بنانے چاہیے کہ تم نے ذلیل و خوار کر کے اس قوم کو اس پستی میں گرا کے جو سبق سیکھا ہے, تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرو جو اس وقت تمہیں سمجھایا کرتے تھے. آج بھی سمجھ جاؤ, ورنہ آپ یہ دیکھ لیں جو پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے. یار مجھے بتائیں اس واقعے کے بعد ہم مسلمان کس منہ سے نان مسلمز کو یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس؟ وہ کہیں گے اے پیس, کہ مارنے والے بھی مسلمان, مرنے والے بھی مسلمان. مارنے والا بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے, اور جسے مارا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو شہید سمجھ رہا ہے. داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے, داڑھی اس نے بھی رکھی ہوئی ہے, اور فخریہ ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں. یار مسجد میں, اسلام میں تو آپ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر بھی اس طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے. اور ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن کے ماننے والے دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور پھر فخریہ وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے. آج اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو یہ لوگ جو کہ ذمہ داریاں قبول کر رہے ہیں, کیا ان سے خوش ہوں گے یا اعلان برات کر دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ان سے فرمائیں گے کہ بھئی قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32, کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے, کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو, اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو قاتل کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے اتنے بندے مارے ہم اتنے مار دیں گے, نہ, یا فساد فی الارض کرتا ہو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. یہ نہیں ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ جو ہے غدار وطن ہے اور یہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ سے ملتا ہے, نہیں, جوڈیشری کے تھرو. یہ 2 استثناء, ان کے سوا اگر کسی انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا, انسان کو, مسلمان نہیں, کوئی بھی زیرو انسان, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندو, تاکہ تم بچ سکو. باقی تمام گناہوں کے لیے اسلام میں یہ ہے کہ
मुआफी और दरगुजर की रविश इख्तियार करो, लेकिन कत्ल इतना बड़ा जुर्म है कि इसके अगेंस्ट अल्लाह ने फरमाया कि कत्ल के बदले कत्ल करने में इंसानियत की जिंदगी छुपी है, क्योंकि कत्ल के बदले जब कत्ल आप नहीं करेंगे तो डेटरेंस नहीं होगी, डेटरेंस नहीं होगी तो कातिल को और मौका मिलेगा। और इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान की कोई तफरीक नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। सही बुखारी में हदीस है, जिसने एक जिम्मी काफिर को जो अहद की पासदारी के तहत एक मुसलमान मुल्क के अंदर टैक्स देकर जिजिया देकर रह रहा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस मुसलमान मुल्क की फौज के ऊपर है। उसको भी अगर किसी ने नाहक कत्ल कर दिया गैर मुस्लिम को, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी, लेकिन एक गैर मुस्लिम को भी नाहक कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। मुसलमान तो छोड़ दें, वो कितना बड़ा जुर्म है। वो इतना बड़ा जुर्म है कि सुनन नबी दाऊद में हदीस है कि अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा क़यामत के दिन, जो सूरह अन-निसा में 2 दफा आ चुका है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी अगर कोई दुनिया से बगैर तौबा के गया, तौबा अगर कर ली तो माफी है। वो तो सूरतुल फुरकान में है कि हम शिर्क के कॉन्टेक्स्ट में कि हम गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे अगर मरने से पहले तौबा कर ली। लेकिन अगर बगैर तौबा के मर गया किसी मुमिन को कत्ल करने वाला, तो वो भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर काबिल मुआफी नहीं है। 2 लोग काबिल मुआफी नहीं है, नंबर 1 शिर्क करने वाला और नंबर 2 एक मुमिन का कत्ल नाहक करने वाला। इसके ऊपर तो कितनी अहादीस है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। अबू दाऊद में हदीस है सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन सुनन नसाई के अंदर है कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल के मुकदमे का फैसला होगा। और वो फैसला इस लेवल का है कि सुनन नबी दाऊद में जामे तिरमिजी में हदीस मौजूद है कि मकतूल जिसे दुनिया में नाहक कत्ल किया गया था, वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़ के घसीटता हुआ अल्लाह के अर्श के पाए के पास पहुंच जाएगा और कहेगा कि या अल्लाह, आज मुझे इंसाफ चाहिए कि इस शख्स ने मेरी जिंदगी क्यों छीनी थी मुझसे। यानी उसकी इतनी फ्रेगनेंस होगी, और नबी इस्लाम के अल्फाज हैं कि उसकी रगों से खून बह रहा होगा और उसने अपने कातिल को पकड़ा होगा पेशानी के बालों से। इतना सेंसिटिव इशू। इसीलिए जामिया तिरमिजी में सुनन इब्न माजा में मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि काबे की खुशबू बड़ी अच्छी है, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक एक मुमिन की हुर्मत काबे से भी बढ़कर है। इस तरह तिरमिजी के अंदर आया है कि अगर कोई शख्स पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे, और पूरी दुनिया में मक्का मदीना भी आते हैं, इससे बड़ा जुर्म है किसी मुमिन को नाहक कत्ल करना अल्लाह के नजदीक। एक तिरमिजी में रवायत है, उसकी सनद में कलाम है, लेकिन अपने उसूल में वो हदीस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बुखारी में उसे स्पोर्टिव एक हदीस है। तिरमिजी के अल्फाज है कि अगर जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक मोमिन को कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला परवाह नहीं करेगा कि ये पूरी जमीन और आसमान की मखलूकात एक तरफ है, सारे जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे एक मोमिन के कत्ल के बदले में। और इसको सपोर्टिव वो बुखारी की हदीस है, जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक कत्ल का मुकदमा पेश हुआ और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु को बताया गया कि इसमें फलां गांव वाले शामिल हैं, तो आपने फरमाया अगर पूरा गांव भी शामिल हुआ ना, मैं सबको इसके बदले में कत्ल करवाऊंगा। ये जनाब इंसानी जान की अहमियत है। और यहां पे आप देख लें, इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल कर रहा है इस्लाम के नाम के ऊपर। ये कौन सा इस्लाम है? और फिर मैं सलूट करता हूं अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, हालांकि मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जितने आजकल वो हार्डलाइनर हुए हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि उन्होंने इस वाक़े को कंडेम किया। और उसके पीछे भी मैं समझता हूं सोशल मीडिया का किरदार है। उन्हें आइडिया हो गया कि यार ये तो अब दुनिया पढ़ लिख गई है मेरे भाई, क्या लोग जाहिल हैं, लोगों को नहीं पता कि इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करके आप इज्जत बनाएंगे। तो उन्हें आइडिया हुआ कि लोग तो मजहबी तबके से मुतनफर हो रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिशियल बयान जारी किया अफगानिस्तान वालों ने कि जी हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं, इस तरह का कोई वाक़या मुसलमानों के ऊपर करना हराम है और मस्जिद में तो करना बदरजे औला हराम है। माशाल्लाह, बस इतनी सी बात थी। इधर जो माशाल्लाह मुजाहिदीन थे ना, उनका वजू भी टूट गया। जो कल तक फखरिया कह रहे थे हमने ये कारनामा किया, उन्होंने कहा जी हमारा इस कारनामे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हालांकि हकीकत बात यही है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं। हम हर बात को जी गैर मुस्लिमों की साजिश है, यार गैर मुस्लिम ने तो साजिश ही करनी है ना आपके खिलाफ। आपकी तरफ से उन्होंने हज और उम्रे अदा करने हैं,
صدقہ اور خیرات کرنا ہے اللہ کی راہ میں انہوں نے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اب آپ دیکھ لیں یہ ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے. اور یہاں ہمیں مطلب ایک کہانیاں کروائی جاتی ہے کہ جی آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. جی جناب بالکل، انشاءاللہ نہ ابراہیم جیسا ایمان ہوگا اور نہ کبھی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ شیرہ تو باہر نکلو اللہ سے بندے ہو. معجزات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے عام کیسز کے تھا، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد بھی اگر کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے، ادروائز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرے بھائی. رومنز اور پرشینز کے خلاف صحابہ اکرام نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں یار، ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں، تب جا کے وہ کامیابیاں ملی ہیں. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، ہاں خالی دعائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو نبی الاسلام کو اللہ نے ایک مختصر پیریڈ دیا تھا، اس کے اندر دین کا غلبہ کرنا تھا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، ادروائز ایسا نہیں ہوا کرتا. اور جی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھوڑی سی آرمی کے ساتھ رومنز کے خلاف غالب آ گئے. جی جناب اس لیے غالب آئے کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور رومنز کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. اگر سامنے رومنز کے ہاتھ میں کلاشن کوف ہو اور یہاں سے 1000 خالد ابن ولید، میں نہیں کہتا یہ کہہ دیں گے گستاخی ہو گئی ہے، 1000 کو بڑے، اور نبی الاسلام کو اللہ نے آنرری طور پہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے. یعنی اس کا زہر واپس آ گیا، ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے. لیکن نبی الاسلام 4 سال تک سروائیو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کے آئے. تو کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو. تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ناگہانی آفات کے لیے ہوتا ہے، اور ناگہانی آفات بھی ادر دین موت نہیں ٹلے گی. موت اور بڑھاپا یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے. اور نبی الاسلام کی آپ طب نبوی کے اوپر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی. لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر، کوئی بڑھاپا نہیں کم. اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر اعضاء کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے. وہ بھی کس حد تک، وہ کتنے بھدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں. اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو 40 سال ہے لیکن ان کے گردے 60 سال کے ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی. ان کا معدہ ہو سکتا ہے 70 سال کا ہو چکا ہو، اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا 40 سالوں میں، 70 سالوں کے اندر وہ 40 سال میں ہی ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر عضو کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا. سر بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے نا، پھر میں مانوں. زہر تے لیبارٹری تہاڈی مرضی دیاں رپورٹاں دے گی، ٹھیک ہے. زہر شہر چھوڑو، بسم اللہ پڑھو اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دو اور ننگے پاؤں زمین پہ کھڑے ہوئے نا، تھلے ربڑ والی چپل پائی ہوئے، پھر میں دیکھنا. سر امام بخاری نے باقاعدہ صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھایا جا سکتا. اس میں وہ حدیث لے کے ہیں خودکشی والی کہ جو شخص اپنے پیٹ میں خنجر مار کے خودکشی کرے گا یا آگ میں کود کے کرے گا یا زہر کھا کے کرے گا تو دوزخ میں اسے وہی عذاب دیا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر نہیں کھا سکتا یہ جانتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے. ایک کہتے ہیں خالد بن ولید نے پی لیا تھا، بالکل کہانی ہے جھوٹ. ناگہانی آفت وہ ٹل سکتی ہے دعاؤں کی برکت سے. لیکن اگر آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھ کے تو جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ نہیں بچیں گے. یہ آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں. ناگہانی آفت ٹلے گی اور موت بھی نہیں ٹلے گی، یہ ذہن میں رکھیے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، کچھ صحابہ نے کہا، ترمذی میں بھی، یا رسول اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کروایا کریں. تو آپ فرمایا کروایا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی سوائے موت اور بڑھاپے کے کہ جس کا علاج نہ ہو. سر دیکھ لیں بڑھاپے کا علاج آج بھی نہیں. آپ سکین اپنی سیدھی کروا لیں لیکن میڈیکلی آپ کے گردوں کی وہ 60 سال کی زندگی کو کوئی ڈاکٹر 30 پہ نہیں لا سکتا جن کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہے. تو آپ دیکھیں عمر 40 سال ہوتی ہے لیکن ان کے گردے 60 سال جتنے ہو چکے ہوتے ہیں غلط خوراکوں کی وجہ سے. جاپنیز میں، جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے. میں نے پاکستان میں 55 نکالنے میں مشکل ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنی میڈیکل لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ اللہ نے دانت آپ کے 100 سال تک کے لیے ڈیزائن کیے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کا ایک دانت بھی نہیں گرتا، کئی لوگوں کے 50 سال کی عمر میں گر جاتے ہیں.
میڈیکل لائف وہ اپنی انجوائے کر چکے ہوتے ہیں. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا. ما خلقناهما الا بالحق. زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہے. ولكن اکثرهم لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں, آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتا ہے سب کچھ. اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں, وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا. مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے, کون سے برے اعمال کرتا ہے. کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے, کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا. کوئی مقصد بیان کرتا ہے, کوئی مقصد. او اللہ بندے بڑی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے. ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہو. اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے. سیدھا سا مقصد ہے. چونکہ یہ کام موقع ہے نا, اس واسطے چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لیں. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو با مقصد پیدا کیا. یہ حق کے حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل, با مقصد. قرآن کے بارے میں بھی آیا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا. یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا. اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت, آخرت کی کامیابی. تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے. یعنی فیصلہ ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی. نہیں, دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی. اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا. قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا. ولا هم ينصرون, نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. الا من رحم اللہ, ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آپ کہتے رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. تسی پاویں جھوٹ مارتے رہو. نہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے, جھوٹی منسوب کر دیے. اللہ فرما رہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے انہ هو العزیز الرحیم, بے شک وہی عزت والا ہے, غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے, رحم یہ ہے کہ ڈھیل دے. اچھا ان ظالموں سے پوچھیں, یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, تو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید اور نفسی نفسی کر رہے ہونے. ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. یار مت ماری ہوئی ہے تو اللہ دے بندے, اپنی بھی عقل استعمال کرو. بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو, اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں. اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دوست کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی یہ کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے, حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں. جھوٹ ہے, 100% جھوٹ. ان شجرۃ الزقوم, اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا. پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی. بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت, طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا. کالمہل یغلی فی البطون, پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے. یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی کہ ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا, وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا. کغلی الحمیم, اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا. خذوہ فاعدلوہ الی سواء الجحیم, اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو.
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے۔ یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک، تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے۔ یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب میں کر دیا گا، میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں، تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا، وہ کہتے جی اینڈ تے چھاڑ ہی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی، بس یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی کسی بچے کو، اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو، یہ کون ہے، یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے، یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے۔ تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں۔ آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور، رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی، ان بچوں کو بیوہ، جب یہ بچے جو ہے یتیم ہو جائیں گے تو جو ماں کے بغیر رہیں گے، اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے، ترس کھائیں گے، آپ اور میں تو کھائیں گے نا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ تھے، میں تو پریکٹیکل مثال دیا، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی، کس طرح دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کانسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اما ہے جو پسیج جائے گی، اور رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں۔ وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا۔ ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے، آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں۔ تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا، اٹ گھونسلے تھے مسالہ بیان کرنی ہے بند کرو، ٹھیک ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے۔ کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے بابو کی امت سے بخشی جائیں گے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے، فی جنات و عیون، اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے، اوپر ملبل کا کرتا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تہمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی، اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہو، کذالک، اور یوں ہی وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیں، جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے، ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ، وہ آپ دیکھیں۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے، بس ایک ہی موت۔ اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں جنت لیکچر دو، جنت لیکچر، یار جنت لیکچر تو اتنا کچھ ہے، وہ آپ وہی پڑھ لیں، آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں، مشکات کی 30 جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں،
ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں, بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. تو وہ سب کو پتا ہے دنیا میں, میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتا ہے, دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کی. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں, اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں, جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے, رومن پرشین امپائر گری ہے, اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا, اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے. جنت تو چھوڑ دو, بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں, میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت, حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے, میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤ, اور جنت کی گارنٹی بھی ملی ہوئی تھی. یہ باتیں نہیں کسی کو یاد. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے. تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے, حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے, اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لینا, اتنا ہی کافی. او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں, اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے. حضرت عمر کو عقل تھی, آپ کو عقل نہیں, آپ کے بزرگوں کو, آپ کے وائزین کو, آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے, اس لیے وہ آپ کو میٹھی لوریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے مست رہو, انہیں نال ہی ہو گے کیا عمل داڑے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یزید نو برا نہ کرو, ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کا اشر یزید کے ساتھ. نہیں, اگر ایڈی کانفیڈنٹ ہے تو منگے کرو دعا کہ یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا اشر ہو. ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا اشر ہو. ہم تو کانفیڈنٹ ہیں, آپ میں اعتماد نہیں ہے. لا یذوقون فیہ الموت الا الموتۃ الاولی, اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جو دنیا میں مبارک چکھ چکے وہی. ووقاهم عذاب الجحیم, اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں کامیاب لوگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں. موت کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی, موت ہم نے ختم کر دی. اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے, اب تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے, موت مانگنے سے بھی موت نہیں ہے. جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری, اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. فضل من ربک, یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا. ذالک هو الفوز العظیم, یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں. اور میرے بھائی دنیا میں کھرب پتی آدمی کو بھی وہی 6 فٹ 7 فٹ کی قبر ملنی ہے, وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں, اور وہی 3 کپڑوں کا کفن ملنا ہے. جو ایک غریب لاوارث لاش کو فٹ پاتھ پہ مرنے والی کو وہی ایک جگہ سے ہی کفن خریدا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لٹھا آتا ہے, وہ بنے بنائے کفن مل رہے ہیں, سب کو برابر ہی مل. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اے نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں. یعنی آپ کی اپنی مادری لینگویج عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے, آسان ہے. بے شک مولوی کہتے رہے قرآن بڑا مشکل ہے, نہ پڑھی اور ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے, لیکن اے نبی آسان ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, تو اے نبی آپ انتظار کیجئے, جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ, یقیناً وہ بھی ایک انتظار میں ہے, اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی عذاب چکھیں گے پھر لگ پتا جائے گا. یہ اصل میں کہا جا رہا ہے. تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں, دیکھ لیں. تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں, اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کی حدیث ہے, نبی الاسلام ایک چوراہے سے گزرے, کچھ صحابہ ہنس رہے تھے, آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا ہی کرتے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے 19300, المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4663. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی, اس میں بھی ہے موجود. 8392 نمبر. شیخ البانی اور شیخ زبیر لزئی دونوں نے اس حدیث کو صحیح, یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا. سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں, یہ دار ارقم ان کا تھا. وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں, مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے، جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق کو لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے، اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے۔ زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں اول من اسلم علی، پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ دوسری حدیث بھی ترمذی میں ہے 3734، مسند احمد میں ہے 19322، اور سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے چیپٹر میں 8391 ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ، باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں۔ یہ بھی زید ابن ارقم سے، اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ صحابی ہے۔ زید ابن ارقم کہتے ہیں اول من سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی، پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی، پہلا شخص۔ تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفى 90 ہجری۔ اس بندے کا نام آپ نے یاد رکھ، قیس بن ابی حازم۔ یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے۔ یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں سے ورڈ بائی ورڈ المستدرک للحاکم، انٹرنیشنل نمبر ہے 6121۔ یہ بریلویوں نے شائع کی ہے اور انٹرنیشنل نمبر کے اوپر کی ہے۔ اس کا پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے، ہم جے پی جی انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دیں۔ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بازار میں جا رہا تھا، میں ایک بازار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت، اس بازار میں تھا۔ میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا، کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے، وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے۔ اسی اسنا میں سیدنا سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے۔ سعد ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے، بعد کی نہیں، یزید کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری۔ وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، لوگوں سے پوچھا کیا ہوا، لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت سعد آگے بڑھے، لوگوں نے ان کو راستہ دیا، حضرت سعد اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے؟ کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے؟ یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے، سیدنا علی کی وفات شہادت کے بعد آئی۔ اس کے علاوہ حضرت سعد نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے، یعنی بے شمار گنوائے، وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے، ویسے جو انہوں نے بیان کر دیے وہی کافی ہیں۔ پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے؟ کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے؟ اس کے بعد حضرت سعد نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی، اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ اکبر، اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں۔ حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بھدکی، اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا۔ آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا، اور امام ذہبی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے۔ المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی تصحیح کی۔ تو یہ میرے بھائیوں حدیث تھی، اس میں بھی آ گیا کہ سیدنا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے نماز پڑھی، سب سے زیادہ علم والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے، اور داماد رسول تو تھے، آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کر
مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے اس وقت یہ بدعت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے. تنقید ہوتا تو وہ تنقید کا مطلب پھر آپ کو مسلم شریف سے ہی ہم بتا دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229. یہ بخاری میں بھی ہے مختصر, صحیح بخاری میں 3703, لیکن مسلم میں 6229. اس کا جے پی جی بھی ہم لگا دیں گے. اس میں الفاظ ہیں کہ سہل ابن سعد السعدی کو, جو سابقون الاولون میں سے تھے, آل امیہ آل مروان نے ممبر پہ بلا کر کہا کہ تم حضرت علی پر لعنت کرو, اور الفاظ بھی بتائے, کہو لعن اللہ ابا التراب, مٹی والے پر اللہ کی لعنت. سیدنا علی کا یہ یعنی کنیت تھی, وہ میں انشاءاللہ یہ حدیث پوری بعد میں بیان کروں گا, اسی وقت ٹیسٹ آئے گا. میں اس کو بس ادھر ہی چھوڑتا ہوں. باقی میرا ریسرچ پیپر 5B اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں اینڈ پہ کروا دوں گا, اس میں یہ ساری احادیث الحمدللہ موجود ہیں. ہم نے تو فرقہ واریت سے بلند ہو کے باتیں کرنی ہیں چاہے کسی کو بری لگیں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی. چوتھی حدیث انتہائی رقت انگیز ہے. یہ 7 کتابوں میں یہ حدیث, اور یہ حدیث بھی آپ چند سمجھ لیں چھپی ہوئی حدیثوں میں سے جو ہم نے اللہ کے فضل سے دریافت کی, اور جے پی جی بھی لگا دیں گے. 7 کتابوں میں ہے حدیث کی, اور سیرت کی تمام کتابوں میں, جتنی بھی مین سٹریم کی اہل سنت کی سیرت کی اور تاریخی کتابیں ہیں, لیکن ان سے ہمیں اتنا زیادہ غرض نہیں ہوتا. اس میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے, وہ آل امیہ آل عباس کی بھی, ہم تو حدیثوں تک رہتے ہیں. محدثین کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا, وہ تو منصف مزاج لوگ تھے. میں 7 حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں. مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, مسند ابی یعلا میں 1547, اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا. المستدرک للحاکم میں 4842, امام حاکم اور امام ذہبی نے موافقت کی ہے, دونوں نے, یہ حاکم میں, اور اسی کا جے پی جی انشاءاللہ ہم اس میں لگائیں گے بھی. ویسے تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ الفاظ ہیں, میں سارے کمبائنڈ بیان کر دوں گا. جے پی جی انشاءاللہ حاکم کا لگا دیں گے. المعجم الکبیر طبرانی میں ازواج رسول والے چیپٹر میں 1103, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں 466, سنن نسائی الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں 8394, مجموع الزوائد میں امام حیثمی لے کر آئے 14605. یہ 7 کتابیں ہیں, اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف, انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے. امام حاکم نے صحیح کہا, امام ذہبی نے صحیح کہا, امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا, ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا, امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا, سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا, ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا, اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے. سند صحیح ہے اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کم از کم آدھا سائز تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے. باقی سارے محدثین کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت. حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہے, وہ کہتے ہیں کہ زمانے جہالیت میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا, خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا, اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت, آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی. اور کس کے پاس آیا؟ عباس ابن عبد المطلب کے پاس, جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ چچا. کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ظاہر اوپن مجمع تھا, یعنی ارد گرد تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا پہلے, دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا. کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے, وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا, وہ اس کی دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی, وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی. اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں, قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں, پھر سجدے میں, اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں. تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب, یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لواں, حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے؟ یہ نوجوان خوبصورت, یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ. اچھا. انہوں نے کہا اچھا, اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا, یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب, اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا, یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے. اور اس وقت روئے عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالوور نہیں ہے, یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں,
اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان قریب کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے، رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی، اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف 3 بندے اس دین کے اوپر ہیں۔ تو حضرت عفیف کہتے ہیں ہائے اے کاش میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا، بعد میں ہو گئے مسلمان، روئے عرض پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا، تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سپر پاورز گریں گی اور 3 برے اعظموں تک ود ان 17 ایئرز اسلام کی دعوت پہنچے؟ وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں ریولوشن۔ تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ 3 بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا، حضرت عباس کہہ رہے ہیں، یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید بن حارثہ بھی نہیں، 3 مسلمان۔ آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ 3 شروع کے مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام تو ہیں ہی ہے نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے، محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب سیدنا علی اور خدیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا کس؟ اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے، وہ 5ویں حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ 3542، ہمارا جو پی ڈی ایف اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے، ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی میں بھی موجود ہے 2868، اور اس کے قریب قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمذی میں وہ بھی موجود ہے۔ امام البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر زئی صاحب نے بھی صحیح کہا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس کے حق میں مجموع الزوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15258 سیدنا ابو رافع سے، اور اسے امام حیثمی جو استاد ہیں ابن حجر اسقلانی کے انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے۔ ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی، مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہے، ومن النساء خدیجہ، اور عورتوں میں سے۔ تو ان حدیث کی روشنی میں پتا چلا کہ سیدہ خدیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں، اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر، اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب، ان کو گود لے لیا تھا نا نبی علیہ السلام نے، وہ مردوں میں سے، بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں، انہی مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان۔ انہی حدیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں، بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، مسلم میں 403 ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کی علامات النبوہ والے چیپٹر میں 5841۔ سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غار حرا میں مشغول عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے، کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے،